ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ سبھی کا شکریہ۔ آئیے آپ بلا کسی تاخیر کے دعوت اسٹیج دیتے ہیں ایک بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو مظفر نگر میرٹھ سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ سنا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ان سے بات کر کے ہی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں۔ کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سامعین عظام اور پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک کلام کو سننے کے لیے، دین و شریعت کی بات سننے کے لیے موقع عنایت فرمایا۔ مجھے اس محلے کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو، ایک ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انتہائی مبارک بادی کے مستحق ہے کہ اس محلے کے ایک ایک نوجوان نے بہت ہی مختصر وقت میں، بہت ہی قلیل مدت کے اندر، 2-3 دن کے اندر کافی محنت کر کے، کاوش کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان سب کو اپنی شایان شان جزا اور صلہ عطا فرمائے اور نجات و بخشش کا ذریعہ بنا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے 20 منٹ دیا گیا ہے، اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقام والا، بلندی والا، عزت والا وہ انسان ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اللہ کے یہاں حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں کہ کون انصاری ہے، کون منصوری ہے، کون شیخ ہے، کون سید ہے، کون جسمانی اعتبار سے قوت والا ہے، کون خوبصورت ہے، نہیں۔ اللہ کے ہاں جو کسوٹی ہے، اللہ کے ہاں برگزیدگی کے لیے جو اللہ نے کسوٹی بنایا ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟
تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا اور رسول اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے اور کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، یعنی جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، جن باتوں کا رسول اللہ نے حکم دیا، ان کو اس طریقے سے کیا جائے کہ کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور نبی اللہ نے منع کیا ہے اس سے ایسے رکا جائے کہ کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ جو اس کو اختیار کر لے گا اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تو کردار کو دیکھتا ہے، اللہ تو سیرت کو دیکھتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا اخلاص، اسی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن رنگ کے کالے ہیں، کلوٹے ہیں، بدصورت ہیں۔ ان کے کالے پن کی وجہ سے مدینے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی ان کو دینا پسند نہیں کرتے، ان کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک کے یہاں، ہر قبیلے کے یہاں اپنی شادی کے لیے پیغام دیتے ہیں، لیکن ان کے کالے ہونے کی وجہ سے، ان کے بد شکل ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ سعد اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، وہ ان کا لقب بن چکا تھا۔ وہ سعد اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، کیا میرا یہ کالا پن، کیا میری یہ بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم نے اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تم جنت کے اندر جاؤ گے اور اعلیٰ مقام پاؤ گے۔ وہ صحابی رسول فوراً پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میں نے مدینے کے اندر ہر اس گھرانے کے اندر اپنا نکاح کا پیغام دیا، جو لوگ آپ کی مجلسوں کے اندر آتے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن میرے بدصورت ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی بیٹی دینا مجھے گوارا نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بات یہ ہے تو اے سعد اسود سن لو، مدینے کے اندر جو گھرانہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، جو لڑکی سب سے زیادہ پڑھی لکھی سمجھدار ہے، جو لڑکی علم و فن میں مشہور ہے اور حسن و جمال میں مدینے کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے عمر بن وہب ثقفی کی لڑکی۔ میں نے اس لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا ہے، جاؤ اس کے ماں باپ کو میرا پیغام سنا دو۔ چنانچہ وہ صحابی حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کے رسول اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ تمہاری لڑکی سے اللہ کے نبی نے میری شادی کر دی ہے۔ تو ان کے ماں باپ ایک طرف اللہ کے نبی کے پیغام کو سنتے ہیں اور اس صحابی کی شکل کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دوں گا، اور اس صحابی کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی پردے کے اندر سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، فوراً بول اٹھتی ہے کہ اے ابا جان، آپ اللہ کے غضب سے ڈریے، آپ رسول اللہ کے غضب سے ڈریے، کہیں آپ کے خلاف آسمان سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی ظاہری شکل کو نہیں دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، بلکہ سیرت کو دیکھا۔ یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے۔ صبح کو لڑکی کا باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نے میرے قاصد کو
میرے قاصد کو جس کا میں نے تمہاری لڑکی سے نکاح کر دیا تھا اس کو واپس کر دیا، اپنی لڑکی دینا گوارا نہ کیا۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، ہمیں یہ شبہ ہوا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے میں نے ان کو اپنی بیٹی نہیں دیا، ورنہ تو آپ کے حکم پر میرے ماں باپ قربان ہے، میری جان قربان ہے، میں ان کو اپنی لڑکی ابھی دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کے ساتھ رخصتی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ امراً ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس مسلمان کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو کوئی اللہ سے اور رسول اللہ سے روگردانی کرے گا، معصیت کا ارتکاب کرے گا، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ صحابی اپنی بیوی کو لے کے گھر جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے پیسہ لے کر کے بازار جاتے ہیں۔ اسی درمیان اللہ کے نبی جنگ کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں محاذ پہ جانا ہے، اسلام کے لیے لڑنا ہے۔ صحابی کی نیت بدلتی ہے، اب بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے ان پیسوں سے جنگی ہتھیار خریدتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، نیزہ خریدتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں اور جنگ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ جنگی سامان جو ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچوا دیتے ہیں اور اس کے سسرال والوں سے کہلوا بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے سسرال والوں سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے، حوروں سے اللہ نے آخرت میں ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے شریعت کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو زکوٰۃ دینے والا ہو، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، جو چوری کرنے والا نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، جوا کھیلنے والا نہ ہو، سٹک لگانے والا نہ ہو، سودی کاروبار سے بچتا ہو، وہ ہے اللہ کے نزدیک متقی، اس کا مقام ہے، وہ ہے جنت کا مستحق۔ تو ہمارا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے اوپر ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ کیسے ختم ہوں، اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک فیشن یہ ہے کہ لوگ اپنے بچے کا نام بھی ایسا پسند کرتے ہیں کہ جو محلہ میں آس پاس میں کسی کا نہ ہو، چاہے وہ ہیرو کا ہی نام کیوں نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ اے لوگو تم اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، چونکہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں پکارا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، فلاں کا بیٹا ناکام ہوا۔ تو اس بھری محفل میں جب برے نام سے پکارا جائے گا، جب لڈن اور گڈو کہا جائے گا تو کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ ہمارے مظفر نگر ضلع میں وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، اس کا علم نے اس کو ابھارا۔ وہ یہ سوچا کہ میں تو پڑھی لکھی ہوں، میں اپنی بچیوں کا نام، اپنے بچوں کا نام قرآن سے ڈھونڈوں گی۔ چنانچہ جب اس کے گھر پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے انتخاب کیا سورہ کوثر کا، اور اس نے کہا انا اعطینا کل کوثر، اس بچی کا نام رکھا کوثر۔ جب اس کے گھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو پھر اس نے اگلی آیت پڑھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا نام رکھا وَانْحَرْ۔ جب تیسری بیٹیاں پیدا ہوئی پھر اس نے اگلی آیت پڑھی
इन शअनियक हुवल अबतर। तो अबतर के माने हैं इंतहाई बदतर, इंतहाई घटिया। तो ये कोई नाम है? तो इसलिए कुरान से नाम रखा जाए, लेकिन वैसे नहीं, उसके माने का ख्याल रखा जाए। उसके माने क्या है? कुरान में तो हिमार भी है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं साहून। साहून के माने हैं नमाज में सुस्ती करने वाला, गफलत करने वाला। तो ऐसे नामों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मैदान में, जिंदगी के हर लम्हे में तालीम दी है। उस तालीम को पेश नज़र रख करके हमें अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। हमारे ऊपर हक है कि जब हमारे घर बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखा जाए, चूँकि नाम के असरात मुरत्तब होते हैं। अगर नाम अच्छे होंगे तो उसकी ज़िंदगी में अच्छे असरात मुरत्तब होंगे, लेकिन अगर नाम गलत हुए तो उसकी ज़िंदगी के अंदर गलत असरात मुरत्तब होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुसम्मू बि अस्माइल अंबिया व अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुर रहमान व अब्दुर रहीम व अब्दुल्लाह व अस्दक़ुहा हारिस व हम्माम व अख़बहुहा हर्ब व मुर्रा। इसका मतलब यह है कि सबसे अच्छे नाम वो हैं जिसके अंदर बंदे का बंदा होना जाहिर हो। यानी अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, हर वो नाम जिसके शुरू में अब्द हो, ये सबसे अच्छे नाम होते हैं। उसके बाद फरमाया कि तुसम्मू बि अस्माइल अंबिया, तुम नबियों के नाम पे अपना नाम रखो। वला तुसम्मू बि अस्माइल मलाइका, फरिश्तों के नाम पे नाम न रखो। एक आलिम साहब थे रेलवे स्टेशन पर, उसने देखा एक मुसलमान है, उसके साथ उसकी बीवी है, उसके साथ 3 बच्चे हैं। तो आलिम जो होते हैं वो शरीयत को जानने वाले होते हैं। उन्होंने पढ़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे से बड़ा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। वो आलिम साहब ने बच्चे को बोसा दिया, प्यार किया और फिर पूछा कि बेटा क्या नाम है? बताया अब्बन। क्या बताया? अब्बन। कहा बेटा दूसरे वाला तेरा क्या नाम है? कहा बब्बन। क्या बताया? अब्बन है पहले का नाम, दूसरे का नाम है बब्बन। और तीसरे बच्चे से फूल जैसा बच्चा था, उससे पूछा बेटा तेरा क्या नाम है? तो कहा इसका नाम है शब्बन। पहला है अब्बन, दूसरा है बब्बन और तीसरा है शब्बन। आलिम साहब ने कहा 3 नाम मैं तुमको बताए देता हूँ। अब जो बच्चा पैदा हो चौथा, उसका नाम रखना 54, और फिर जो हो 5वां तो नाम रखना 55, और फिर जो हो 6ठा तो नाम रखना 56। फिर हो जाएगा अब्बन, बब्बन, शब्बन, 54, 55, 56। तो भला ऐसे भी नाम होते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, मन वुलिद लहू वलद, कि जिस शख्स के घर में बच्चा पैदा हो, फल युहसिन इस्महू, उसका अच्छा नाम रखे, वयुअद्दिबहू, उसको बेहतरीन तालीम दे, दीन की तालीम दे, शरीयत की तालीम दे, इस्लाम की तालीम दे। व इज़ा बलग फलयुजव्विजहू, जब वो बालिग हो जाए तो माँ बाप उसकी शादी कर दे। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी उसका अच्छा नाम रखे, उसको दीनी तालीम दे, और तीसरी जिम्मेदारी बालिग होने के बाद उसकी शादी कर दे। फ़इन असाब इस्मन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बालिग होने के बाद अगर उसकी शादी नहीं की और वो लड़का या लड़की गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए, फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीही, तो उसका गुनाह उसके बाप पर भी होगा। इसलिए जिम्मेदारियां हैं हमारी कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। आलिमों से पूछकर, इमाम साहब से पूछकर अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, भले ही वो नाम पुराने क्यों न हो। सहाबा इकराम के जो नाम है वो नाम रखे जाएं, उसको अच्छी तालीम दी जाए और बालिग होने के बाद उसकी शादी कर दी जाए। मुझे जो मौजू दिया गया है वो सूद, बयाज, झाड़ फूक का मौजू दिया गया है। इंसान की जिंदगी में
غذا کا اثر ضرور پڑتا ہے. جیسے ہم اچھی غذا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم تندرست ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے اور وہ چستی والا رہتا ہے. لیکن اگر سڑا بسا ہوا کھائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے, دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہی حال روحانیت کا ہے, یہی حال روحانیت کا ہے کہ اگر حلال مال کھایا جائے تو روحانیت کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. آدمی کی طبیعت خیر کی طرف مائل ہوتی ہے, نماز کی طرف جاتی ہے, روزے کی طرف جاتی ہے, خیرات کی طرف جاتی ہے, ماں باپ کی اطاعت کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر حرام مال کھایا جائے تو طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے, پزمردہ ہو جاتی ہے, پھر وہ شراب کی طرف چلتی ہے, پھر وہ جوئے کی طرف چلتی ہے, پھر وہ غلط کام کی طرف جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال غذا استعمال کریں. اور حلال کیسے ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض, کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین ظلمن دبائے گا, اس پہ قبضہ کرے گا, طوقہ بسبع ارضین, تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کتنی سخت وعید کی بات کہ اگر ہم نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین دبا لی تو اللہ تبارک و تعالی 7 زمین میں دھسا دے گا, اور وہ 7 زمین ہمارے گلے میں طوق کے مانند معلوم ہوگی. ایک روایت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بالشت بھر سے کم بھی کسی کی زمین دبائے گا اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی واجبی عبادت قبول نہیں ہوگی. بلکہ اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو بدل دے, یعنی آرا چھانٹتے 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 اس کو پتلا کر دے اور زمین کو اپنی زمین میں ملا لے, زمین کے نشانات کو بدل دے. ایسے پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. اس لیے بھائیو توبہ کریں کہ اگر ہم نے کسی کا آرا چھانٹا ہے اب نہیں چھانٹیں گے. گناہ ہم کریں گے, کھائے گا سب, گھر کے بچے بھی کھائیں گے, بیوی بھی کھائے گی, اللہ کے ہاں خود کو حساب دینا ہے. تو کیوں ایسی نادانی کریں کہ 7 زمین کا طوق پہنے, اللہ کے نبی کی لعنت کے مستحق بنیں, اپنی نفلی اور واجبی عبادتوں کو مردود کرائیں. تو ایسا ہرگز نہ کرائیں. آج کے اس جلسے کا پیغام یہ ہے کہ اس سے توبہ کریں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یحل مسلمین ان یاخذ عصا بغیر طیب نفس, کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کی ایک لاٹھی بھی اس کی اجازت کے بغیر لی جائے. تو میرے بھائیوں وقت تو مختصر ہے لیکن برائیاں بہت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی جانب ہمیں متوجہ فرمایا. ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ بال ہو, لمبے سفر پہ گیا ہوا ہو اور وہ سواری جانوروں کی سواری کر کے گیا ہو, وہ بظاہر ایسا ہو کہ قابل رحم معلوم ہوتا ہو, وہ ایسا ہو کہ اس کی فریاد کی جائے, اس پہ رحم کیا جائے, لیکن حال یہ ہے کہ وہ آسمانوں کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے پروردگار, اے مولا کریم ہم پہ رحم فرما. اور حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام مال سے ہے, وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام مال سے ہے, وہ ملبسہ حرام, اس کا لباس حرام مال کا ہے, وہ غذی بالحرام, اس نے حرام سے پرورش پائی ہے. فَأَيْنَ اسْتَجَابُ بِذَلِكَ, اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی. تو میرے بھائیوں ان برائیوں سے بچیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا, اللہ نے مجھے بلایا, جنت کا سیر کرایا, جہنم کا سیر کرایا, تو میرا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا, اتیت علی قوم, میرا گزر ایک ایسی قوم پہ سے ہوا, بطونہم کالبیوت, جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ کمروں کے مانند تھے. اتنے بڑے ان کے پیٹ تھے, ان کو ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے ہمارے کمرے ہوتے ہیں. فیہا الحیات, غور سے سننے کی بات ہے, اس کے اندر سانپ تھے, بچھو تھے, اژدہے تھے, ترا من خارجی بطونہم, اس میں تیر رہے تھے, گھوم رہے تھے, جو باہر سے نظر آ رہے تھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل, کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا
فرمایا ہاؤلائی آکلو الربا، یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں، یہ رشوت لینے والے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والوں پر، سود کھلانے والوں پر، سود کی گواہی دینے والوں پر، سود لکھنے والوں پر، اور فرمایا کہ یہ سارے گناہ میں برابر ہیں۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من ربا، کہ جس نے 10 درہم میں 10 روپے میں ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو، سود کا ہو، تو لم يقبل اللہ عز وجل له صلاة ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پہ ہوگا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہ فرمائے گا، کوئی طاعت قبول نہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو ان باتوں سے بچیں۔ جیسے جیسے مالدار کا مال بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے مال کے بڑھانے کی خواہش بڑھتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بہر صورت وہ مال کو اکٹھا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، مال کو بٹورنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو لے رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو لوگ حرام طریقے سے دولت اکٹھا کرتے ہیں اس پہ رشک نہ کرو کہ مجھے وہ مل جائے، نہیں نہیں، چونکہ اگر وہ اس دولت سے صدقہ کرے، مسجد بنوائے، مدرسے میں دے، غریبوں کو دے، محتاجوں کو دے، فقیروں کو دے، تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور جو اس کے پاس باقی ہے وہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے، اس لیے اس پہ رشک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو سودی کاروبار سے بچیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں ہے سود بھرنا، لوگ زمین بھرنا پہ لیتے ہیں، سن لیجئے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے۔ اگر ہم نے لے رکھا ہے تو اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور آئندہ ارادہ کریں کہ ہم سود بھرنا نہ لیں گے۔ اپنا پیسہ دیتے ہیں، پھر اس میں کھاد بیج لگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، لیکن وہ بھی حلال نہیں ہے بلکہ ٹھیکے پہ لیں، من کھپ پہ لیں۔ یہ سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، لون سے بچیں، یہ سب سودی کاروبار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی اس جلسے کے اندر سے کچھ پیغام جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں آپ غور سے سنیں کہ اللہ کے حبیب کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، بلکہ عورت ماں ہوتی تھی تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، بیٹی تھی تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، بہن تھی تو کوئی عزت نہ تھی، بیوی تھی تو کوئی عزت نہ تھی۔ جب اس کے مخصوص ایام شروع ہوتے تھے تو اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ رہنا حلال نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا حلال نہیں سمجھایا جاتا تھا، بلکہ اس کو جنگلوں کے اندر لوگ باندھ آیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجتا ہے۔ آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آتے ہیں اور عورتوں کو 4 حیثیت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی؟ 4 حیثیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منہ لٹکانے کی بات نہیں ہے، منہ چڑھانے کی بات نہیں ہے، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، اس کو تعلیم دے، بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کر لے، تو میں محمد گارنٹی لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں محل دلواؤں گا۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دو بہنوں کی پرورش کرے، اگر بہن ہے تو وہ تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، باپ نہ ہونے کی صورت میں اس کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے کہ اس کو پڑھائے لکھائے تربیت کرے، اس کی شادی کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا میں محمد ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو جنت دلواؤں گا۔ اور اگر عورت بیوی ہو تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کھلائے، اس کو پہنائے، اس کو اچھے مکان میں رکھے۔ اور اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ، ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، نہایت ہی عبرت کا واقعہ ہے، غور سے سنیے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے یوں کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا قصوروار ہوں، میرا گناہ آسمانوں سے بڑا، میرا گناہ زمینوں سے بڑا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا تو نے شرک کیا؟ وہ کہتا ہے کہ شرک نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا تو نے جھوٹ بولا؟ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا۔ یا نبی اللہ، میرا گناہ بہت۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہارا گناہ کیا؟ وہ شخص کہتا ہے یا نبی اللہ، ہمارے علاقے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی کی پیدائش کو عار محسوس کرتے تھے، بچی کو بڑی نہ ہونے دیتے تھے کہ اس سے پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یا نبی اللہ، ہمارے علاقے کا سردار ابو جہل تھا، جب اس کو پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ فوراً جاتا اس بچی کو پکڑتا زندہ دفن کروا دیتا تھا۔ یا نبی اللہ، میری شادی ہوئی، میرے گھر کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، کوئی بچی پیدا نہ ہوئی، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 14 سال کے بعد میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی محبت نے ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی۔ میری بیوی نے کہا کہ میں اس بچی کو زندہ دفن نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو چھپا کر رکھوں گی۔ یا نبی اللہ، میں نے اس بچی کو چھپایا اور 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزر چکے۔ کسی طریقے سے ابو جہل کو پتا چل گیا، اس نے بیچ چوراہے پر مجھے گھیر لیا، میرے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ اے وہ شخص، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ میری رعایا میں ہو کر کے اپنی بیٹی کو زندہ دفن ہونے سے بچا۔ یا نبی اللہ، میں گھبرایا، میں اپنے گھر گیا، بیٹی سے کچھ نہ کہا، بیوی سے کچھ نہ کہا، میں نے بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور دوسرے کندھے پہ کداری رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا؟ کداری رکھ لیا۔ اور میں بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی، میں تجھے تیرے ننیال چھوڑ آتا ہوں، تیرے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں لے کر کے چلا، جب آبادی سے باہر نکلا تو وہ بچی کہتی ہے ابا جان، بابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ماموں کے گھر۔ وہ کہتی ہے میرے ماموں کا گھر اس جنگل میں نہیں۔ بالآخر میں نے اس بچی کو جنگل میں بیٹھا دیا اور کداری سے اس کی قبر کھودنی شروع کی۔ وہ بچی بہت پیاری تھی، پھول سی تھی، اس نے اپنی اوڑھنی کو زمین پہ بچھایا، اس پہ مٹی نکال کر کے رکھتی تھی اور میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جب میں نے اس کی قبر بنا دی اور میں نے اس کو زندہ قبر میں ڈالنا چاہا تو وہ بچی رو کر کہتی ہے کہ ابا جان، میرا قصور تو بتاؤ، میرا گناہ تو بتاؤ، میری غلطی تو بتاؤ، آپ کس جرم میں مجھے زندہ دفن کر۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ سنا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ وہ شخص کہتا ہے یا نبی اللہ، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس بچی کو قبر میں ڈال دیا، سینے تک مٹی ڈال دیا۔ وہ بچی رو کر کہتی ہے، فریاد کرتی ہے ابا جان، اگر آپ کو اسی طریقے سے مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو آپ مجھے گھر بتا دیتے، میں اپنی امی کو آخری سلام کر کے آ جاتا۔ ابا جان، آپ مجھے چھوڑ دو، اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو میں کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، بلکہ ان جنگلوں میں گھوم گھوم کر کے اپنا وقت گزار، مجھے چھوڑ دو۔ یا نبی اللہ، مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو زندہ دفنا دیا، اس کی قبر بنا دی۔ اس کی قبر بنائے ہوئے 40 دن گزر چکے ہیں۔
وہ بچی روز خواب میں میرے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ ابا جان قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا اور رسول اللہ کی مجلس ہوگی۔ جب وہ بچی یہ کہتی ہے تو میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بے چینی آ جاتی ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ یا نبی اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تو نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن جب تو سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے گا تو اللہ تیرے گناہوں پہ میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اس بندے نے موقع کو غنیمت سمجھا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جا، تیرا آسمانوں سے بڑا گناہ معاف ہو چکا، اللہ نے میری رحمت کی چادر ڈال دی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام زمانے کفر کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، عورتوں پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم میں بڑے بڑے لمبے لمبے پھوڑے پھنسی ہو جائے اور اس میں سے پیپ کچلہو نکلنے لگے اور عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر کے اس کو صاف کر دے، جب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی سعادت سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، خدا کا حکم سمجھ کر کے شوہر کی خدمت کرے۔ وقت ہو چکا ہے، برکاتی صاحب کا بار بار حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی باتوں کو ختم کریں، لہٰذا میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ۔